بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانچویں جانشین، ہمارے پانچویں امام اور سلسلہ عصمت کی ساتویں کڑی تھے۔ آپ کے والد ماجد سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام تھے اور والدہ ماجدہ ام عبداللہ فاطمہ بنت حضرت امام حسن علیہ السلام تھی۔ آپ کے والد اور والدہ دونوں ہی ہاشمی تھے۔ نسب کا یہ شرف کسی کو بھی نہ ملا۔ آپ اپنے آباء و اجداد کی طرح امام منصوص، معصوم علم زمانہ اور افضل کائنات تھے، یعنی خدا کی طرف سے آپ امام معصوم اور اپنے عہد امامت میں سب سے بڑے عالم اور کائنات میں سب سے بڑے افضل تھے۔ علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ آپ عبادت، علم زہد میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام یکم رجب 57 ہجری یوم جمعہ کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اسم گرامی لوح محفوظ کے مطابق اور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعین کے موافق محمد تھا۔ آپ کی کنیت ابو جعفر تھی اور آپ کے القاب کثیر تھے، جن میں باقر، شاکر، ہادی زیادہ مشہور تھے۔ آپ 57 ہجری میں معاویہ ابن سفیان کے عہد حکومت میں پیدا ہوئے۔ 60 ہجری میں یزید ابن معاویہ بادشاہ وقت رہا۔ 62 ہجری میں معاویہ ابن یزید اور مروان بن حاکم بادشاہ رہے۔ پھر 84 ہجری سے 94 ہجری تک ولید ابن مالک نے حکمرانی کی۔ اسی نے 95 ہجری میں آپ کے والد ماجد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو شہید کیا۔ اسی سالوں کے 90 ہجری سے آپ کی امامت کا آغاز ہوا اور 112 ہجری تک آپ فرائض امامت ادا فرماتے رہے۔ اسی دوران میں ولید بن عبد المالک اور ولید بن عبد المالک کے بعد سلمان بن عبد المالک، عمر بن عزیز، یزید بن عبد المالک اور حشام بن عبد المالک بادشاہ وقت رہے۔ واقعہ کربلا میں آپ اپنے والد ماجد کے ساتھ موجود تھے۔ آپ کی عمر بھی 2.5 سال کی تھی کہ ہمراہ وطن عزیز مدینہ منورہ کو چھوڑنا پڑا، پھر مدینہ سے مکہ اور وہاں سے کربلا تک کا سفر برداشت کرنا پڑا۔ اس کے بعد واقعہ کربلا کے مصائب دیکھے، کوفہ شام کے بازاروں اور درباروں کا حال دیکھا۔ 1 سال شام کی قید میں رہے، پھر وہاں سے چھوٹ کر 8 ربیع الاول 24 ہجری کو مدینہ منورہ واپس آئے۔ جب آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی تو آپ ایک دن کنویں میں گر گئے، لیکن خدا نے آپ کو بچا لیا، اور جب آپ پانی سے برآمد ہوئے تو آپ کے کپڑے اور آپ کا بدن تک بھیگا ہوا نہ تھا۔ آپ نے 7 سال کی عمر میں پہلا حج کیا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی صلات سے عبد المالک بن مروان نے 75 ہجری میں اسلامی سکہ جاری کیا۔ اس سے پہلے روم و ایران کا سکہ اسلامی ممالک میں جاری تھا۔ جب آپ کی عمر تقریباً 38 سال کی ہوئی تو ولید عبد المالک نے آپ کے والد ماجد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو 90 ہجری میں زہر سے شہید کر دیا۔ آپ کے والد کے وفات کے بعد آپ کو اپنا وصی قرار فرمایا، کیونکہ آپ ہی تمام اولاد میں افضل تھے۔ والد ماجد کی ظاہری وفات کے بعد آپ اپنے وقت کے امام قرار پائے اور آپ پر امامت کے فرائض کی ادائیگی کی ذمہ داری عائد ہو گئی۔ کسی معصوم کی علمی حیثیت پر روشنی ڈالنا بہت دشوار ہے، کیونکہ معصوم اور امام زمانہ علیہ السلام کو علم لدانی ہوتا ہے۔ وہ خدا کی بارگاہ سے علمی صلاحیتوں سے بھرپور متولد ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام چونکہ وقت کے امام اور معصوم تھے، اس لیے آپ کے علمی کمالات اور علمی کارنامے اور آپ کی علمی حیثیت کی وضاحت ممکن ہے۔ آپ اپنے آباء و اجداد کی طرح بے پناہ عبادت کرتے تھے۔ ساری رات نماز پڑھنی اور سارا دن روزہ رکھنا آپ کی یہ عادت تھی۔ ہدیہ جو آتے تھے اسے فقراء اور مساکین پر تقسیم کرتے تھے۔ غریبوں پر بے حد شفقت فرماتے تھے۔
آپ کی تمام آمدنی فقراء پر صرف ہوا کرتی تھی۔ آپ فقیروں کی بڑی عزت کرتے تھے اور انہیں اچھے ناموں سے یاد کرتے تھے۔ آپ اگرچہ اپنے علمی فیاض و برکت کی وجہ سے اسلام کو برابر فروغ دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ہشام بن عبد المالک نے آپ کو زہر کے ذریعے سے شہید کر دیا۔ آپ تاریخ 7 ذی الحج 112 ہجری کو مدینہ منورہ میں انتقال فرمائے۔ اس وقت آپ کی عمر 57 سال کی تھی۔ آپ جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ شہادت سے قبل آپ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بہت سی چیزوں کے متعلق وصیت فرمائی اور کہا کہ بیٹا، میرے کانوں میں میرے والد ماجد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی آواز آ رہی ہے، وہ مجھے جلد بلا رہے ہیں۔ آپ نے غسل و کفن کے متعلق خاص طور پر ہدایت کی، کیونکہ امام ہی امام کو غسل دے سکتا ہے۔ آپ نے اپنی وصیتوں میں یہ بھی وصیت کی کہ 800 درہم میری عزاداری پر صرف کرنا اور ایسا انتظام کرنا کہ 10 سال تک منی میں بازمانہ حج میری مظلومیت کو روئے۔ آپ کی 4 زوجات تھیں، انہی سے اولاد ہوئی: ام فروہ، ام حکیم، لیلہ اور ایک اور بیوی ام فروہ بنت قاسم بن محمد ابو بکر، جس سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور عبداللہ فتح پیدا ہوئے۔ ام حکیم بنت اسد بن معزیہ ثقفی سے ابراہیم و عبداللہ اور لیلہ سے علی اور زینب پیدا ہوئے۔ جو میں کل عالمین ہے، باقر امام پنجم کل عالمین ہے۔